باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ میری طرف سے تمام مسیحیوں کو، کلام مقدس سننے والوں کو میری طرف سے اسلام۔ قدوس قدوس زندہ جلالی خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے۔ پیار خداوند خدا، جس طرح رات بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھا، دن بھر ہمیں اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھ، آنے جانے میں تو ہمارے ساتھ۔ باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایلیاہ، نوح کے خدا، موسیٰ کے خدا، یوننا کے خدا، یسایہ نبی، یرمیہ نبی، حزقیل کے خدا، ساؤل، داؤد، سلیمان بادشاہ کے خدا، بنیامین، حبقوق نبی، دانییل کے خدا، یونا اشتبا کے خدا۔ اے میرے خداوند، جس طرح تو نے تمام نبیوں کو ہمت اور طاقت تندرستی بخشی، تو مجھے میرے بزرگوں کو، تمام کلیسیا کو تندرستی اور صحت عقل دنائی بخش۔ پیارے خداوند خدا، جو تیرے نام کو پکارتے ہیں تو ان کی آواز کو سن اور قبول کر۔ خداوند رحم کا، خداوند فضل کر۔ اے آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصور واروں کے قصور معاف کرتے، ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ فرشتے کا سلام، سلام ہے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں سے مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، سارے گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹا روح القدس کا ہو، جیسا ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ رہے گا، آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا ملوک کی کتاب، اس کا 21 باب۔ نبوت کا پاکستان۔ اور ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ نبوت یزریل کا، یزریل میں ایک پاکستان تھا جو سامرا کے بادشاہ احیاب کے محل سے لگا ہوا تھا، اور احیاب نے نبوت سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اپنا پاکستان دے، تاکہ میں اسے اپنے لیے سبزی کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر کے قریب ہے، اور اس کے بدلے میں تجھے اس سے بہتر پاکستان دوں گا، اور اگر تیری نگاہ میں اچھا ہو تو میں اس کی قیمت تجھے چاندی میں دوں گا۔ تو نبوت نے احیاب کو جواب دیا، خدا نہ کرے کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھے دوں۔ تو احیاب غمگین اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو گیا، اس بات کے باعث جو نبوت یزریل نے اس سے کہی کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھے نہیں دوں گا۔ اور وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنا منہ پھیر لیا اور روٹی نہ کھائی۔ تب اس کی بیوی ایزابل نے آ کر اس سے کہا، تجھے کیا ہوا کہ تیرا دل غمگین ہے اور تو نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے اس سے کہا، میں نے نبوت یزریل سے خطاب کر کے کہا کہ اپنا پاکستان مجھے چاندی کے عوض دے، یا اگر تو چاہے میں تجھے اس کے بدلے میں بہتر پاکستان دوں گا۔ تو اس نے کہا، میں اپنا پاکستان تجھے نہیں دوں گا۔ تو اس کی بیوی ایزابل نے اس سے کہا، کیا تو اس وقت اسرائیل پر حکمرانی نہیں کرتا؟ اٹھ، کھانا کھا اور خوش ہو، اور نبوت یزریلی کا کھیت میں تجھے دوں گی۔ تب اس نے احیاب کے نام سے خط لکھے اور اس کی مہر ان پر لگائی، اور ان خطوط کو بزرگوں اور امیروں کی طرف جو شہر میں نبوت کے ساتھ رہتے تھے روانہ کیا، اور خطوط میں لکھ کر کہا کہ روزہ رکھنے کی منادی کرو، اور نبوت لوگوں کو
نبوت کو لوگوں کے درمیان اونچا بٹھاؤ اور 2 خبیث آدمیوں کو اس کے سامنے کھڑا کرو جو اس کے ساتھ گواہی دے کر کہیں کہ تو نے خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکا، اور وہ اسے باہر نکال لے جائیں اور اس پر پتھراؤ کریں کہ وہ مر جائے۔ تب شہر کے بزرگوں اور امیروں نے جو شہر میں رہتے تھے ویسا ہی کیا جیسا کہ عزیبل نے اسے حکم دیا، بمطابق ان خطوط کی خاطر کہ جو اس نے انہیں بھیجے تھے۔ تو انہوں نے روزہ رکھنے کی منادی کروائی اور نبوت کو لوگوں کے درمیان اونچا بٹھایا۔ تب 2 خبیث آدمی آئے اور اس کے سامنے بیٹھے، اور خبیث آدمیوں نے لوگوں کے سامنے نبوت کے خلاف گواہی دی اور کہا، نبوت نے خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکا۔ تب وہ اسے شہر کے باہر نکال لے گئے اور اسے سنسار کیا اور وہ مر گیا۔ اور انہوں نے عزیبل کو کہلوا بھیجا کہ نبوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ جب عزیبل نے سنا کہ نبوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو عزیبل نے اہیاب سے کہا، اٹھ اور نبوت یزرییلی کے تاکستان پر قبضہ کر جس نے تجھے اسے چاندی کے عوض دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت اب زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ جب اہیاب نے نبوت کی موت کی بابت سنا تو اہیاب اٹھا تاکہ نبوت یزریل کے تاکستان میں جا کر اس پر قبضہ کرے۔ تب خداوند نے الیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا، اٹھ اور اسرائیل کے بادشاہ اہیاب کو ملنے کے لیے جو سامرا میں ہے نیچے جا، دیکھ وہ نبوت کے تاکستان میں ہے جس کا قبضہ کرنے کے لیے گیا ہے، اور تو اس سے کلام کر کے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو نے قتل کیا اور قبضے میں لے لیا اور قبضہ بھی لے لیا۔ پھر اس سے کلام کر کے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس جگہ میں کتوں نے نبوت کا خون چاٹا، کتے تیرا خون بھی چاٹیں گے۔ تو اہیاب نے الیاس سے کہا، اے میرے دشمن، کیا تو نے مجھے ڈھونڈ لیا؟ اس نے کہا، میں نے تجھے ڈھونڈ لیا کیونکہ تو نے اپنی جان کو خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے بیچا ہے۔ دیکھ میں تجھ پر آفت لاؤں گا اور تیری نسل کو نبوت کر دوں گا، اور اہیاب کے ہر ایک کو جو دیوار پر بول کرے، کیا غلام، کیا آزاد اسرائیل میں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو یربام بن نبات کے گھر کی مانند اور بادشاہ بن اہیاب کے گھر کی طرح کروں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے غصہ دلایا اور اسرائیل سے بدی کروائی۔ اور خداوند نے عزیبل کے بارے میں بھی کلام کر کے فرمایا کہ یزرییلی کے کھیت میں کتے عزیبل کو کھائیں گے، اور اہیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو کوئی میدان میں مرا اسے آسمان کے پرندے کھائیں گے۔ اور اہیاب کی مانند کوئی نہ ہوا جس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچا، کیونکہ اس کی بیوی عزیبل اسے ورگلاتی تھی اور وہ بتوں کی پیروی کر کے نہایت قابل نفرت ہوا۔ سب کام اس نے اموریوں کے موافق کیے جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے دور کیا تھا۔ جب اہیاب نے یہ کلام سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بدن پر ٹاٹ اوڑھا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ میں سویا اور سر نیچے کیے ہوئے چلا۔ تب خداوند نے الیاس تشبی سے ہم کلام ہو کر کہا، کیا تو نے دیکھا کہ اہیاب میرے آگے کیسا فروتن ہوا؟ تو اس لیے کہ وہ میرے آگے فروتن ہوا،
میں اس کے ایام میں یہ آفت نہ لاؤں گا، لیکن اس کے بیٹے کے دنوں میں یہ آفت اس کے گھر پر نازل کروں گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔